بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نورانی قاعدے کے لیسنز۔ آئیے سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم با حرف پڑھیں گے۔ با حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ با کو پڑھنے سے پہلے اس کے مخرج کو جان لیں کہ وہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے، پھر انشاءاللہ با کی پریکٹس کریں گے۔ با جو ہے وہ ہونٹوں کے تر حصے سے پڑھا جاتا ہے۔ تر حصہ جو اندر والی سائڈ کا ہوتا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس امیج کے اندر کہ یہ اندر والے جو ہونٹ ہیں یہ جب آپس میں ملیں گے تو یہ با کا مخرج ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے جو تر حصے ہیں، اور تر حصہ اندر والی سائڈ ہوتی ہے ہونٹوں کی، تو پڑھیں گے با۔ یہاں پر بھی آپ اس امیج میں بھی دیکھیں کہ ہونٹ بند ہے اور اندر والی سائڈ جو ہے وہ آپس میں زیادہ مل رہی ہے، جس سے با ادا ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا، با، اور منہ کو کھول کر پڑھیں گے، با با با۔ یہ تھا اس کا مخرج۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ با زبر با۔ جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، تو یہاں پھر پڑھیں گے با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو۔ جب پیش آتی ہے تو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، با پیش بو۔ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، با بی بو، با بی بو۔ تو جب زبر زیر پیش آئے گی تو اس وقت آپ نے با کو لمبا نہیں کرنا۔ اب اس کی صفات کو ہم دیکھتے ہیں کہ با کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ با کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ ہے صفت جہر، اور جہر کا مطلب ہوتا ہے بلندی چاہنا۔ مطلب کہ جب ہم با حرف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بلند آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے۔ اب جب با پڑھیں گے اور جہر کی صفت اس کے اندر آئے گی تو ایک تو آواز بلند ہوگی، دوسرا سانس بند ہو جائے گا۔ جہر میں ہوتا کیا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، سانس جاری نہیں رہتا۔ تو ہم اس کی مثال یہاں پر دیکھیں، یہ مثال لکھی ہوئی ہے، حمزہ با زبر اب۔ تو جب ہم اب، یعنی کہ ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ صفات ہم پڑھتے ہیں تو موسٹلی جب اس حرف کے اوپر ہم جب جزم لگا کر اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی جو صفت ہے وہ زیادہ واضح ہوگی۔ جیسے اگر مثال کے طور پر با زبر با ہم پڑھیں گے، یا با زیر بی پڑھیں گے، یا با پیش بو پڑھیں گے، تو اس وقت بھی اس حرف کی جو صفات ہیں وہ ان لیٹر کے اندر، یعنی اس حرف کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس حرف کے اوپر جزم لگا کر وہ اس کی جو صفت ہوگی اس کو دیکھیں گے تو وہ زیادہ واضح ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر یہ والی صفت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے اب جب ہم حمزہ کو با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ با کے اوپر اس وقت جزم ہے، اور جب با کے اوپر جزم ہوگی تو اس وقت جو بھی صفت ہم دیکھیں گے وہ زیادہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہوگی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں، حمزہ با زبر اب، تو ہم نے کیا پڑھا، جہر کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اب، جب ہم ملائیں گے تو سانس بند ہو رہا ہے، اب، تو یہ صفت جہر ہے۔ اس کے بعد شدت ہے۔ شدت میں کیا ہوتا ہے کہ شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی، اور جب یہ صفت اس حرف کے اندر پائی جائے گی اس وقت اس حرف کی آواز زیادہ قوی ہو جائے گی،
مضبوطی کے ساتھ جو ہے یہ اس حرف کی شدت، یعنی اس شدت کے لفظ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حرف میں شدت پیدا ہوتی ہے. اور شدت میں ہوتا کیا ہے کہ آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، آواز بھی بند ہوگی، سانس بھی بند ہو گیا، آواز بھی بند ہوگی. اب تو یہ شدت ہے. استفال یعنی اس حرف کو باریک پڑھیں گے. استفال کا مطلب ہوتا ہے باریک پڑھنا. تو با کو ہم باریک پڑھتے ہیں، با. اب تو یہ باریک ہو رہا ہے، با. ٹھیک ہے، اس میں کوئی موٹائی نہیں ہے. انفتاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی زبان ہے اور جو تالو ہے وہ جدا رہتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو یہاں پر اگر آپ اس امیج میں دیکھیں مخرج میں، تو زبان یہ والی ہے اور یہ مخرج ہے. تو زبان اور مخرج دونوں آپس میں مل نہیں رہے، جدا ہیں. تو اس صفت انفتاح بھی آ گئی. اذلاق کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. تو جو حروف دانتوں، ہونٹوں یا زبان کے کنارے سے پڑھے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، کہ ان حروف کے اندر صفت اذلاق رہتی ہے. تو با کیونکہ ہونٹوں کے کناروں سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس با کے اندر صفت اذلاق ہے اور یہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. با، با. لاسٹ میں ہے قلقلہ. تو قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش، یعنی کہ اس حرف کو جب آپ پڑھیں گے تو اس حرف کے اندر ایک جنبش سی آ جائے گی، جس سے جو ہے ایکو ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں باؤنسنگ ساؤنڈ ہے. تو اب پڑھیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے خالی پڑھا تھا اب، جہاں پر صفت جہر اور شدت آ گئی تھی، یعنی سانس بھی بند ہو گیا تھا، آواز بھی بند ہو گئی تھی مخرج میں. اور جب قلقلہ آتا ہے تو وہ جو دباؤ ہوتا ہے، کیونکہ شدت کے وقت دباؤ آ جاتا ہے، جب آواز مخرج میں بند ہوتی ہے تو اس حرف کے اندر دباؤ آ جاتا ہے. تو جب وہ دباؤ، اس دباؤ کو ریموو کرنے کے لیے قلقلہ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا. تو اس وقت پھر ہم قلقلہ کریں گے تو وہ جو دباؤ ہمیں محسوس ہوتا ہے اب کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو پھر پڑھیں گے اب، اب، ب. تو یہ قلقلہ کی آواز ہے. اب یہ دوسری صفات آئیں گی جہر و شدت کی، اور جب ہم اس کو آواز کو ریلیز کریں گے تو پھر قلقلہ کی صفت اس کے اندر آ جائے گی با کے اندر. تو اس وقت اس کی آواز ہوگی اب، اب، اب. دوسرا ہے حمزہ، با، زیر، اب، اب، اب. اور تیسرا ہے حمزہ، با، پیش، اب، 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 اب. شدت آ گئی، جہر بھی آ گئی، مطلب شدت کے اندر دباؤ محسوس ہوا، اور جب آواز کو ریلیز کریں گے تو قلقلہ کی آواز آ جاتی ہے اب. تو قلقلہ اسی وجہ سے آیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ با کا آپ کو مخرج بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور اس کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو با کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے اس ویڈیو کے نیچے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں. اور یہ جو نورانی قاعدے کی ہم نے سیریز اور یہ کورس سٹارٹ کیا ہے، یہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیوز دیکھ سکیں. تو مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.